پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں شیر افضل مروت، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ عمران خان نے ان کو پارٹی سے نکالا ہے اور اس بات کا اعتراف شیر افضل مروت بھی کر رہے ہیں اور دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی اس کی توثیق کر دی گئی ہے۔ شیر افضل مروت اپنے آپ کو نکالے جانے کا بڑا دلچسپ تبصرہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے نکالا نہیں ہے بلکہ ان کو نکلوایا گیا ہے، یعنی کہ وہ الزام دھرتے ہیں مختلف جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں ان کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان اکرم راجہ کے حوالے سے تو ان کا ایک بیانیہ یا نیریٹو بالکل سامنے ہے اور خود سلیمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا شیر افضل مروت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور انہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر عمران خان نے نکالا ہے۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس وقت شیر افضل مروت جو ہیں وہ مختلف جو پرو گورنمنٹ جو ٹی وی چینلز ہیں، پرائیویٹ چینلز ہیں اور جو پرو گورنمنٹ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ پروگرامز کر رہے ہیں اور اپنا جو نیریٹو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی قربانیوں کو گنوا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے جو ان کی قربانیاں تھیں ان کا ان کو صلہ نہیں دیا گیا، بقول ان کے 3 بار ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کان بھرتے ہیں عمران خان کے دراصل وہ قصوروار ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت عمران خان کے ساتھ اپنے جو تعلق ہے اس کو خراب کرنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آ رہے اور وہ بڑی کیئرفلی سیاسی حکمت عملی انہوں نے پلان دی ہے جس میں بانی جو پی ٹی آئی ہے ان کو تو بچا لیا گیا ہے مگر دیگر جو سیاسی رہنما ہیں جماعت کے ان کو ہدف بنایا گیا ہے۔ شیر افضل مروت اگر کل عمران خان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو شاید حیرانگی نہ ہو، مگر یہاں پر جو تاریخ ہے اس کو دہرانا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کی جو سیاسی تاریخ ہے، پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ آئے مگر جب جس نے اختلاف کیا یعنی عمران خان کا ساتھ چھوڑا، ان کا ہاتھ چھوڑا، اب وہ سیاسی طور پر نشان عبرت بن گئے۔ اس میں مختوم جاوید ہاشمی ہیں، اس کے علاوہ راولپنڈی سے منتخب ہونے والے عامر کیانی تھے، فیض الحسن چوہان ہیں، غرض بہت سارے لوگ ہیں، جہانگیر ترین ان میں بڑے پرومیننٹ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ جب وہ بناتے رہے، جب جماعت آگے بڑھتی رہی تو انہوں نے عمران خان کا بڑا ساتھ دیا مگر اس کے باوجود وہ اپنی نشست جو ہے وہ دونوں نشستوں سے وہ ہار گئے۔ یعنی اس تاریخ کو ہم یوں پی ٹی آئی کی تاریخ کو بیان کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر جو پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جس نے اختلاف کیا عمران خان کے ساتھ وہ کسی طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ اگر شیر افضل مروت یہ حکمت عملی کرتے ہیں، عمران خان سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا سیاسی جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہو جائے گا۔ جاوید ہاشمی کی مثال بڑی نمایاں ہے کہ کیسے وہ نون لیگ سے پی ٹی آئی میں گئے، پھر پی ٹی آئی سے نون لیگ میں گئے اور پھر نون لیگ والوں نے ان کی کوئی خاص عزت افزائی نہیں کی اور اس وقت وہ بیمار بھی ہیں مگر اس کے باوجود وہ جو اپنی جو سیاسی طور پر اتنے متحرک نہیں رہے۔ ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ناظرین، اس میں جو شخصیت پرستی موجود ہے، یہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کا ہی ووٹ بینک مسلم لیگ نون کے اندر ہے، پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کا ہے اور اس طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جے یو آئی فے میں متحرک ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں آصف علی زرداری ہیں اور اب ان کے صاحبزادے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ متحرک ہیں اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھٹو خاندان کے ساتھ جو عقیدت ہے وہی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ تمام ووٹر ہے۔ سیاسی طور پر ہمارے اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو یہ سیاسی ناپختگی کی نشانی ہے، چونکہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ اس کے جو خد و خال ہیں، جو اس کی حقیقی صورتحال ہے وہ تسلی بخش کسی طور پر نہیں ہے۔ لہٰذا جب جمہوری نظام تسلی بخش نہیں ہوگا اور جو جمہوری خود کو رہنما کہلاتے ہیں وہ عوام کی بجائے اگر کہیں اور طاقتور حلقوں کی جانب دیکھیں گے اور وہاں سے آشیرواد حاصل کر کے اقتدار میں آنا چاہیں گے تو پھر جو نظام ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان یقیناً دوراہے پر کھڑا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی سٹائر کرتے ہیں کہ پاکستان تو 70 یا 75 سال سے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے مگر اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، پاکستان کے اندر جو مختلف جو دو بیانی ہیں جس میں آپ ایک پرو جو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اسی طرح جو صحافت ہے اس کو بھی آپ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں مگر اس کو آپ بہت ساری وجوہات اس پر آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔
دو جو وجوہات ہیں، ایک تو جو عمران خان کا اقتدار سے جو بے دخلی ہوئی وہ، اور دوسرا پھر ان کا جو انہوں نے جس طرح سے اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ لیا، بلکہ بعض لوگ تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلش سٹینڈ نہیں ہے بلکہ وہ منت اور ترلے کر رہے ہیں، جس طرح وہ 3 خطوط لکھ چکے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ دے، جو کچھ بھی ہے۔ مگر 2 بیانیے اس وقت موجود ہیں، اور یہ جو دونوں بیانیے ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ جاری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان میں مفاہمت ہو جاتی ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ سیاسی اختلافات میں بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ یہ طریقہ اختیار کریں تو یقیناً جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مگر شیر افضل مروت صاحب جس طرح کچھ لوگوں کے نزدیک اپنے سیاسی مخالفین جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہلاتی ہے یا دیگر جو ہمارے دیگر شخصیات ہیں، اہم شخصیات ہیں وہ ہیں، اور ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، تو یقیناً ان کا جو سیاسی نقصان ہے وہ ہو جائے گا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ شاید آپ کو اتنی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ تحریک انصاف کو جس نے چھوڑا اس کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ہمیں کبھی روشن دکھائی نہیں دیا۔